مسئلہ کیا ہے اس وقت جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے کہ مذہب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اور آپ مل کر کے درست کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک بات صاف عرض کر دوں کہ جب پرسنل لا کی بات یا کسی چیز کی بات آتی ہے، چونکہ موضوع ایسا ہے کہ میری مجبوری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کروں، تو یہ جو مذاہب کی اصلاح کی بات آتی ہے، در حقیقت وہ دیگر مذاہب کے ماننے والے کچھ بھی کریں، نہ ہم اس کے سلسلے میں کچھ بولتے ہیں نہ ہم بولنے جاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے سلسلے میں ہم یہ صاف عرض کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان بھی مل کر کے جو اسلام کی بنیادیں اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے جس کو حلال قرار دے دیا، کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت محبت کا جذبہ رکھا، رحمت اور رحمت کا جذبہ رکھا۔ بلا شبہ اس میں یعنی اس طرح سے جوڑے کو ہم جنس سے پیدا کرنے میں اور وجہ سکون بنانے میں، محبت و الفت کا جذبہ رکھنے میں اور رحمت اور مہربانی کا جذبہ رکھنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ،
اور یہ بات بھی جائز نہیں کہ ان کو تم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کو واپس لینے کے لیے تم انہیں زج کرو، انہیں تنگ کرو، انہیں پریشان کرو، الا یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ شریف اور بھلے انسانوں کی طرح زندگی گزارو۔ اگر تمہیں ان کے اندر کوئی ایسی صفت نظر آ رہی ہے، کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، تو امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر پیدا فرما دے۔ اور اگر تم اب اس حال کو پہنچ چکے ہو کہ بیویاں یعنی ایک کو چھوڑ کر دوسری کو لانا ہی ہے، اس مجبوری کو درجے کو پہنچ چکے ہو، اور تم نے ان بیویوں کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم ان کے اوپر بہتان لگا کر کے اور کھلا ہوا گناہ کر کے واپس لینا چاہتے ہو؟ اور کیسے تم واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے مکمل طور پر بے حجاب ہو چکے ہو اور انہوں نے تم سے پختہ ترین عہد و پیمان لے لیا ہے، اور ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ ہاں، جو پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا، بلا شبہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی ہے اور وہ خلقی ہے، تو اس کو پانے کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور بنایا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے یعنی اعمال میں اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بلا شبہ وہ ہر چیز کا خوب خوب جاننے والا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مردوں کو عورتوں پر یکگونا فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ فضیلت اللہ نے بخشی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے اندیشہ ہے تمہیں سخت نافرمانی کا، سرکشی کا، تو ان کو پہلے سمجھاؤ، پھر بستروں پر علیحدہ چھوڑ دو، پھر ان کو ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں پریشان کرنے کے راستے تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے۔ اور اگر
تمہیں ان دونوں کے درمیان شقاق نظر آئے، شدید ترین اختلاف نظر آئے، تو ایسی صورت میں دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک حکم متعین کرو۔ اگر میاں بیوی کی نیت اور ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاملے کو بنا دیں گے اور دونوں میں توافق پیدا کر دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی خبر رکھنے والے ہیں۔ سورہ روم سے اور اسی طریقے سے سورہ نساء سے یہ چند آیتیں تھیں جن کا انتخاب کیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے اعلان بھی کیا گیا، ایک موضوع دیا گیا، اس موضوع سے متعلق ہی چند چیزیں عرض کرنی تھیں۔ اس بنیاد پر تقریباً 150 آیات میں سے ان چند آیات کا انتخاب کیا گیا۔ موضوع دیا گیا تھا مسلم پرسنل لا، سماجی زندگی، اس سے متعلق اسلامی احکامات اور ان اسلامی احکامات کی حکمتیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو پیش کی گئیں بہت حد تک بہت سی چیزوں کے سلسلے میں صرف ترجمے سے رہنمائی مل رہی ہوگی کہ کس طرح کی بات قرآن بتانا چاہتا ہے، وہ کون سا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو آیتیں پیش کی گئی ہیں ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 30، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت، انسانوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو انتظام فرمایا، گویا کہ اس کا ایک احسان کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کی جو ضرورتیں تھیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان فرمایا۔ سمندروں کی تہوں میں بھی بسنے اور رہنے والی جو مخلوقات تھیں اللہ نے ان کی غذا کا انتظام فرمایا۔ چٹانوں کے اندر رہنے والی جو مخلوقات اور کیڑے مکوڑے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی انتظام فرمایا۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اس مخلوق کے اعتبار سے اللہ نے انتظام نہ کیا۔ ان کی ضرورتوں کی تکمیل اتنے سے ہی ہوتی تھی کہ جو غذائے جسمانی ہے وہ مل جائے، بس کافی ہے۔ اللہ نے ان کے مناسب حال غذاؤں کا انتظام فرما دیا۔ لیکن انسانوں کے لیے صرف غذائے جسمانی سے کام چلنے والا نہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے غذائے روحانی کا بھی انتظام فرمایا۔ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، جن کو نبی بھی بنایا، گویا کہ اس کائنات کے پہلے انسان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا، اور ان کے ساتھ ہی اللہ نے جو ضرورتیں انسانوں کو پیش آ سکتی تھیں اپنی جسمانی غذا کی تکمیل کے لیے، اللہ نے اس کا بھی علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس کی ضرورت تھی۔ اور جینیٹیکلی انسانوں میں یہ رکھا کہ جس طرح انسانی سماج اس کا تمدن ترقی کرتا جائے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہنوں میں چیزیں ڈالتا جائے اور انسان اپنی ضروریات کی تکمیل میں لگے اور اس میں آگے بڑھے۔ انسانوں کے لیے ایک سماج بنایا۔ ایک انسان کی کیپیسٹی ہے انڈیویجول، ایک اس کی انفرادی اپنی حیثیت ہے، اسلام اس کو بھی باقی رکھتا ہے، اور ایک اس کی حیثیت ہے کہ وہ کلیکٹیولی سماج کے اندر رہتا ہے۔ بغیر سماج کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یکا دکا لوگ جو انسانی دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں جا کر بسیرا کر لیں ان کی بات الگ ہے، بقیہ انسانی سماج جو عموم ہے
وہ بہرحال ایک دوسرے کے تعاون سے چلتا ہے۔ اس سماجی زندگی کی جو پہلی اینٹ ہے، خاندان جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک مرد ہے الگ ہے، ایک عورت ہے الگ ہے، اللہ نے دونوں کو پیدا کیا اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے دونوں کا ملاپ رکھا، اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بنائے۔ قدیم سے یہ چیز چلی آ رہی، انسانوں نے بار بار قواعد و ضوابط کو توڑا، اپنی منمانیاں کی۔ اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے جو خاص طور پر جو انسان کی جسمانی ضرورت ہے، نفسانی خواہش ہے، اس کی تکمیل کے جو راستے تھے، جو مروج تھے، ان کو بیان کیا، اور حدیث میں وہ چیز موجود ہے کہ عموماً اس سوسائٹی میں لوگ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کیسے کرتے تھے۔ فرمایا 4 طریقے تھے جس کو نکاح کہتے تھے۔ ایک طریقہ تو وہی معروف ہے جو چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی اس کا انتخاب ہوا اور آپ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا، اور اس کے بعد کم سے کم اس امت میں وہ طریقہ معروف ہے، مروج۔ لیکن اس کے علاوہ بھی طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو وہ تھا فاحشہ عورتوں کا، گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے اور وہاں پر لوگ جا کر کے اپنا منہ کالا کرتے، ایک عام سی چیز تھی۔ ایک طریقہ وہ تھا کہ غالباً کچھ اور جگہوں پر بھی مل جائے، اپنے وطن میں بھی کہیں پر مل جائے، کہ کسی کو ضرورت ہوتی تھی کہ فلاں خاندان کا جو مرد ہے اس سے نطفہ حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے وہ عورتیں ان سے روابط قائم کرتی تھیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حدیث میں یہ چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، اور عموماً عورتوں کی جو کیفیت تھی اور جو حیثیت تھی وہ کیا تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے سارے طریقوں پہ خط نسخ پھیر دیا کہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں چلے گا، ایک وہ طریقہ چلے گا جو فطری ہے، جو انسانوں کی شرافت سے میل کھاتا ہے، جو جانوروں سے ملتا جلتا نہیں ہے، بلکہ انسانی شرافت، عین انسانی شرافت کے مطابق۔ تو ایک عموم تھا، چند لوگ جاتے تھے ایک عورت کے پاس اور اپنا منہ کالا کرتے تھے، اس کے بعد وہ عورت بلاتی تھی اور ان سب کو آنا پڑتا تھا، اور آنے کے بعد جس کی طرف چاہتی تھی وہ منسوب کر دیتی تھی، فلاں یہ تمہارا لڑکا ہے، مجال نہیں تھی کہ اس کا انکار کر سکے انسان۔ تو یہ جو طریقے رائج تھے، ان تمام طریقوں کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک طریقے کو باقی رکھا جو انسانی شرافت اور مروت اور عورت اور مرد دونوں کی پاکیزگی، دونوں کے اچھے اخلاق کا ضامن ہو سکتی تھی، وہ چیز اس کو باقی رکھا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاندان کی بنیاد جہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ یقیناً دنیا میں اور بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور بھی تہذیبیں ہیں، کلچرز ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی، کہیں نہ کہیں قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ قرآن کریم نے اس ادارے کے، اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کے وجود میں آنے کا جو ایک نظام بنایا، اس کو میثاق غلیظ سے تعبیر کیا۔ غلیظ کا لفظ غین لام یا زو سے جو بنتا ہے، یہ اردو میں غلیظ کا مطلب تو ناپاکی اور گندگی کا معنی ہے، لیکن عربی میں میثاق غلیظ کا مطلب ناقابل شکست، انتہائی پختہ۔ 3 لفظ استعمال کیا قرآن نے، ایک لفظ استعمال کیا عقد کا، ایک لفظ استعمال کیا عہد کا، اور ایک لفظ استعمال کیا میثاق کا۔ یہ 3 الفاظ ہیں جو انسانوں کے باہمی معاملات کو آپس میں رضامندی سے طے کرنے کے لیے استعمال۔ عقد تو عام ہے، جس کو سول کانٹریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ عہد کا جو لفظ ہے اس میں ذرا اور گہرائی ہے، جس میں سیلف کمٹمنٹ، ذاتی کمٹمنٹ بھی آتا ہے۔ لیکن جو میثاق کا لفظ ہے، عربی میں یہ لفظ چونکہ موجود ہے، اور میں نے جو سورہ نساء کی آیت پڑھی اس میں ہے بھی، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا،
میثاق غلیظ کے لفظ سے قرآن نے نکاح کو جو تعبیر کیا اس کی جو اہمیت ہے، میں نے عرض کیا میثاق اور پھر غلیظ دونوں کو ملا کر کے ایسا عہد جو ناقابل شکست ہو عام حالات میں، جس کو توڑا نہ جا سکے، انتہائی مضبوط۔ اسلامی نکاح کے تعلق سے ہمارے ہندوستان میں بسا اوقات سپریم کورٹ تک جو ہے وہ بات پہنچی ہے، بعض ہائی کورٹس نے بھی اسلامی نکاح کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک جج صاحب ہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اٹ از پیور سول کانٹریکٹ۔ سول کانٹریکٹ جیسے عام معاہدات ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، کتنے کا دیں گے، اتنے کا دیں گے، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے۔ انڈر اسٹیمیٹ کیا انہوں نے، حالانکہ بعد میں جسٹس ارشاد سلیمان نے اس میں درستگی کی اور بتایا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، پیور سول کانٹریکٹ نہیں ہے، اس میں عبادت کا بھی پہلو۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بسا اوقات چیزیں آتی ہیں، تو یہ جو عام خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، نکاح وہ ہرگز نہیں ہے۔ معاہدہ ضرور ہے لیکن میثاق غلیظ ہے، ایسا معاہدہ جو عام حالات میں توڑا نہ جا سکے، مضبوط ترین معاہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جو وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کو معمولی چیٹیوں کی شکل میں سب تھے، قیامت تک آنے والے انسان تھے، ان سے اللہ نے پوچھا تھا، قرآن ذکر کر رہا ہے، ریکارڈڈ ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ اس آیت کو اللہ کہتا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد لیا اس کے لیے میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنی عبودیت اور بندگی کے لیے لفظ استعمال کیا، قرآن میں نکاح کے لیے اور نکاح کے وجود کے لیے وہی لفظ استعمال کیا، اس لیے اس کو عام سول کانٹریکٹ کہا جائے تو بہرحال یہ تعبیر مناسب نہیں ہے، لیکن ہے ایک معاہدہ۔ تو 3 نکات ہیں جن پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کی آیات کو اس لیے سامنے رکھا، اس کو اس لیے پہلے پیش کیا کہ ہماری جو گفتگو کی بنیاد ہے وہ قرآن کی آیات۔ اپنی اس گفتگو سے پہلے بھی ایک بات میں عرض کروں کہ بدقسمتی ہے دنیا کی اور خاص طور پر یورپین کنٹریز کی کہ وہاں پہ عموماً عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی، اور اتفاق سے پوری دنیا جو کرسچینٹی ابھی فالو کر رہی ہے وہ سینٹ پال کی لائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو نہ جانے کون سے پردوں میں چھپ گئیں، ان کو ڈھونڈنا اور نکالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کچھ چیزیں ہیں یقیناً باقی ہیں لیکن ساری چیزوں کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں جو چیزیں تھیں اس سے ان کو تنگی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ جو چرچ تھا اس نے ایک زمانے میں جو زیادتیاں کی ہیں، خود وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے مورخین ہیں، ہسٹورینس ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اتنی زیادتیاں تھیں کہ جس کو برداشت نہیں کر پائے ان کو مذہب کا قلادہ اتارنا پڑا، اور انہوں نے یہ کہنا پڑا کہ بھئی چرچ کی حکمرانی الگ ہے، ہفتے میں وہ 1 دن کی مخصوص ٹائم کی حکمرانی ہے وہ الگ ہے، اور باقی ہماری جو زندگی ہے وہ الگ ہے۔ یعنی زندگی کی جو اور چیزیں ہیں ہم اس میں آزاد ہیں، جو چاہیں وہ کریں، انسان آزاد ہے پورے طور پر۔ تو چرچ کی بیجا سختیوں کی وجہ سے ان کے اندر جو چیز آئی، انہوں نے مذہب کا قلادہ اتارا۔ دیگر اور بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، میں ان کے اوپر اس طرح سے کمنٹ نہیں کر رہا، نہ ضرورت ہے اس کی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ادھر جو 1 صدی 1.5 صدی کا زمانہ گزرا ہے، اس میں ایک جو علمی انفجار آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی علم کے الگ الگ شعبے ہوئے اور لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی اور لبرٹی کا ایک کانسیپٹ آیا، آزادی کا ایک کانسیپٹ آیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اصلاح کی کوشش کی تو مذہب کی اصلاح کر ڈالی، مذہب کی اصلاح کی، انہوں نے مذہبی چیزوں کی اصلاح کی۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی مذہب ماننے والا، کوئی بھی کلچر فالو کرنے والا اپنے پورے مذہب کو ختم کر دے، آدھے مذہب کو ختم کر دے، بالکل نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔
مسئلہ کیا ہے اس وقت جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے کہ مذہب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اور آپ مل کر کے درست کر سکتے ہیں. مذہب کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم اور آپ مل کر درست کر سکتے ہیں. ہم بقیہ مذاہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں. اللہ کے نزدیک مقبول معتبر جو دین ہے وہ اسلام، الاسلام. اور الاسلام کے علاوہ اللہ کی نگاہوں میں کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے، اور جو کوئی دوسرا اختیار کرے گا تو وہ خسارے میں ہوگا. اس بنیاد پر اللہ اس کے رسول کا جب حکم آ جاتا ہے تو ایک مسلمان سر جھکا دیتا ہے. ایک مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے اپنے نبی کے حکموں کا پابند ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اسلام کے قوانین کی جو تشریح علماء کرتے ہیں وہ اولی الامر منکم، وہ اس حد تک جو ہے وہ قابل عمل ہے جس حد تک قرآن اور سنت سے ان کی مطابقت. تو اس لیے میں ایک بات صاف عرض کر دوں کہ جب پرسنل لاء کی بات یا کسی چیز کی بات آتی ہے، چونکہ موضوع ایسا ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کروں، تو یہ جو مذاہب کی اصلاح کی بات آتی ہے، در حقیقت وہ دیگر مذاہب کے ماننے والے کچھ بھی کرے، نہ ہم اس کے سلسلے میں کچھ بولتے ہیں نہ ہم بولنے جاتے ہیں. لیکن مذہب اسلام کے سلسلے میں ہم یہ صاف عرض کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان بھی مل کر کے جو اسلام کی بنیادیں اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے جس کو حلال قرار دے دیا، کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. یہ ہمارا یقین ہے، تبھی ہم مسلمان. تو اس بنیاد پر اگر احکام ہیں نکاح سے متعلق، احکام ہیں طلاق سے متعلق، احکام ہیں وراثت سے متعلق، تو چاہے وہ میرج ہو، ڈیورس ہو، انہیریٹنس ہو، جو بھی ہو، احکام اللہ کے ہیں، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. اس پر اجارہ داری کسی کی نہیں، اس پر اجارہ داری کسی کی نہیں ہے. لیکن اپنی زندگی لگانے اور کھپانے کی وجہ سے یقیناً جو لگائے گا، جو کھپائے گا، جو روح شریعت کو سمجھے گا، اس کی بات آتھینٹک اور معتبر ہوگی. تو یہ تین جو براڈ ٹرمز ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے گویا کہ آج کے موضوع کے لیے. ایک تو نکاح ہے، دوسرے طلاق ہے، اور تیسرے وراثت ہے. جو مسلم پرسنل لاء کے اہم ترین ایشوز ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس گفتگو کی بنیاد پہلے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الروم کی جو آیت ہے اس کو میں نے بنیاد بنایا، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی چند آیات ہیں ان کو میں نے پیش کیا. سب سے پہلے نکاح کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نکاح کو قرآن ایک میثاق غلیظ سے تعبیر کرتا ہے. پختہ ترین عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اور یہاں سے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سماج کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ملت کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے. وہ ملت جس کے لیے آج کے 5000 سال پہلے تقریباً دعا کی گئی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ اسے قبول فرما ہماری طرف سے. ایک دعا یہ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے قبول فرما. دوسری دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا. تو ان دونوں بزرگوں نے، پیغمبروں نے دعا کی کہ ہمیں فرما بردار بنا. وارنا مناسکنا، عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری ذریت میں انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث فرما اور بھیج، جس کے کچھ فرائض ہوں گے. پھر ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہماری ذریت سے ایک پوری اپنی فرما بردار ملت جس کو ملت مسلمہ کہا جائے اس کو وجود بخش، اس کو برپا فرما. تو یہ جو ملت وجود میں آئے گی وہ 2 افراد ملیں گے، 2 خاندان بنیں گے، پھر اس کے بعد اس ملت کو وجود ہوگا. اس ملت کے لیے دعا کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کو وجود میں لانے کے لیے پوری زندگی قربانیاں پیش فرمائیں.
ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں فرماتے تھے. جس سال آپ نے حجۃ الوداع فرمایا اس سال آپ نے 63 تقریباً قربانیاں فرمائیں. ان کا مقصد بعض شرائع حدیث نے لکھا کہ ایک تو اپنی طرف سے تھی، باقی امت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی. تو امت جو بنے گی وہ کہاں سے بنے گی؟ وہ افراد کے ملنے سے بنے گی، افراد کے مجموعے سے بنے گی. تو خاندان کا وجود ہے اور اللہ کی نگاہوں میں اس کی اپنی اہمیت. اسی وجہ سے سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر آتا ہے. اللہ نے بھیجا تھا. ایک زمانہ تھا جادو کا بڑا چلن تھا، تو وہ اس زمانے میں جو جادو کا چلن تھا اس میں اس جادو کے ذریعے سے کیا کیا جاتا تھا کہ میاں بیوی کے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادو وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروائی جاتی تھی، دونوں کے رشتوں کو ختم کیا جاتا تھا. تو قرآن نے ان فرشتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت نہ کریں، جادو انہوں نے نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کیا، اور شیطانوں کے ذریعے سے جو لوگوں نے اس بری چیز کو سیکھا تو اس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے؟ تفریق کرواتے تھے. تو میاں بیوی کے درمیان تفریق کے کروانے کے عمل کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کفر سے تعبیر کیا گیا. تو خاندان کو اہمیت کتنی اسلام دیتا ہے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رشتے کو ختم کرنا کوئی معمولی چیز نہیں. اب اس میں نکاح میں 1 نکاح 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح کتنا کریں گے؟ ایک بات یاد کی، قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی 1 سے زیادہ 4 تک کی اجازت. غالباً سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی پہنچ چکی ہے کہ اب وہ حلالہ اور پولیگیمی کا نمبر ہے، اس پہ سنوائی ہوگی، جو بھی فیصلہ ہے. ایک چیز میں عرض کروں کہ اللہ نے مجبور نہیں کیا 4 شادیوں پر، اللہ نے صرف اجازت دی. لیکن اس سے پہلے بھی میں عرض کروں کہ 4 کی بات تو بعد میں آئے گی. جب نکاح کے تعلق سے احکامات فقہا نے لکھے تو اس میں لکھا کہ نکاح کا ایک وہ درجہ ہے جس میں نکاح کا کرنا سنت، ایک درجہ وہ ہے جس میں نکاح کا کرنا واجب ہے، ایک درجہ وہ ہے جس میں نکاح کا کرنا فرض ہے. یعنی بتدریج درجہ بڑھ رہا ہے. لیکن اسی میں ایک درجہ وہ ہے کہ جب نکاح کی ضرورت ہو پھر بھی نکاح کرنا مکروہ ہے. ایک وہ ہے جس میں نکاح کا کرنا حرام ہے. کیا ہے وہ؟ 4 کی بات بعد میں آئے گی. قرآن نے جب کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَانكِحُوا وَاحِدَةً، اس طرح کی آیت ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 سے کرو. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن خود ہی کہتا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں پاؤ گے اس لیے دوبارہ کرو ہی نہیں. پھر اللہ نے جو حکم دیا یہ حکم بے معنی ہو جائے گا، اور قرآن کا یہ حکم بے معنی نہیں. پچھلے ہفتے غالباً یعنی پچھلے مہینے مولانا کا درس اس موضوع پر ہوا بھی ہے. میں صرف 1-2 باتیں ذکر کر رہا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح، آدمی کو نکاح کی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، وہ جو نکاح کی وجہ سے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بیوی کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرے، کھلانے پلانے کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ کا، سب کا پورا انتظام کر سکتا ہو. تو اس حالت میں نکاح سنت. اگر اس کو اندیشہ ہو، لگتا ہو کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس صورت میں نکاح کا کرنا واجب ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو یقینی طور پر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، گرچہ عذر وہ تلاش کرے اپنے سلسلے میں تو خوب جانتا ہے انسان کہ اب اس جگہ پر میں پہنچ چکا ہوں، مجھے شدید خواہش ہے اگر نکاح نہیں کیا تو حرام میں پڑ جاؤں گا. ایسی صورت میں کیا کہتا ہے اسلام کہ اب نکاح کرنا فرض ہے. اب کوئی اف بٹ نہیں،
لیکن ایک چیز اور بھی ہے، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نکاح تو کر لوں گا لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ میں سختی کرتا ہوں، ماں باپ نے پیدا کیا ہے احترام نہیں کر پا رہا ہوں، بیوی آئے گی اس کا بھی احترام نہیں کر پاؤں گا۔ تو فقہا نے کہا کہ اگر اس کو صرف اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنا مزاج جانتا ہے کہ میری کسی کے ساتھ نبھ ہی نہیں سکتی ہے، میں کھاؤں گا، ہوتے ہیں بعض لوگ بیوی کے اوپر بھی خرچ کرنے کو عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کیوں کھائے، بھائی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا۔ اگر اپنے مزاج کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ میں ظلم کروں گا تو فقہا نے لکھا ہے اس شخص کے لیے نکاح کا کرنا حرام۔ تو آپ ایک سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں، اسلام تو اس سے پہلے جو پہلا نکاح ہے اسی پر قدغن لگا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک میں بھی ظلم کا یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح نہ کرو۔ پھر آدمی کیا کرے گا؟ خواہش بھی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہے، اور اپنا مزاج بھی جانتا ہے کہ میں ظلم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج پہلے تجویز فرمایا، اسی لیے اسلام کو دین حکمت کہا جاتا ہے، یہ فطرت کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں۔ اس کے بعد فرمایا فإنه اغض للبصر، یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہ کو روکنے والی چیز ہے، ومن لم يستطع، اور جو نہ کر سکتا ہو فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے وہ روزے رکھے، اتنے روزے رکھے کہ یہ جو خواہش ہے یہ خواہش دب جائے۔ یہ تھوڑے سے روزوں میں کام نہیں چلے گا، وہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا کہ بھائی وہ آپ 2 دن دوا لے لیں ٹھیک ہو جائیں گے، مہینے بھر دوا چلے گی، یا بسا اوقات نیورو کے پاس آپ پہنچ گئے تو وہ کہے گا بھائی ایک بار انزائٹی کی دوا شروع ہو گئی تو 6 مہینے تک چلے گی، سال بھر چلے گی، یا کم سے کم ایک دوا کھانا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو فرمایا کہ روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ تمہاری یہ جو خواہش ہے یہ خواہش دب جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعدد ازدواج کی بات جو آتی ہے قرآن نے صرف اجازت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یقیناً بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے نکاح نہیں بھی کیا، بہت سے ایسے تھے جو کہتے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ صبح میرا انتقال ہو جائے گا تو بھی میں رات میں نکاح کروں گا۔ کیوں وہ کہتے تھے؟ اللہ کے پاس میں جاؤں تو میرا ذہن بالکل صاف ستھرا، آج کی طرح ذہن ہر طرح سے بگڑ چکا ہے کہ نکاح ہو بھی گیا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے صاحب، کہ وہ جو دماغ میں شیطان گھسا ہوا ہے کہ نہیں دوسری جگہ ممارری کرنے کا سوچنا ہے تو سوچنا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ فطری طور پر انسان، اس کی جو شرافت ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے جائز طریقے پر اگر انتظام فرما دیا تو ناجائز کی طرف وہ منہ نہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو نکاح کی بات ہے، تعدد ازدواج کی بات ہے، اس پر بات ہو چکی ہے پچھلے اس میں، اس لیے میں اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر حکم تو دیا نہیں ہے، اجازت دی ہے، اس کی بھی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں اکثر ممالک میں جو قوانین ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی جا سکتی ہے نا، قابل مواخذہ جرم ہے۔ پتہ چل گیا ہر طرح سے کہ اس بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہونے والی، اولاد کی خواہش بھی ہے، انسان بے اولاد ہو کر کے دنیا سے جائے، کیا مطلب ہے؟ اگر دوسری کرنی ہے تو پہلی کو طلاق دے، تو پھر آپ کہیں گے نہیں ضرورت ہے چونکہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ ارے بھائی اسی ضرورت کی بات تو اسلام بھی کرتا۔ اگر انسان کو لگتا ہے کہ ایک سے اس کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی تو اسلام صاف کہتا ہے غیر متخذی اخدان، یہ خفیہ دوستیاں مت کرو، یہ چپکے چپکے والی دوستیوں کے نام پر ایک کے بجائے سینکڑوں سے 50 سے 10 سے تعلق رکھنا، اس کو تو تم جواز کا جو ہے وہ دائرہ دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہو لبرٹی کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہو انسان کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر ایک سے خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے تو حقیقت میں یہ چیز سامنے لے کر کے آؤ کہ تم ایسے مرد ہو، تمہاری ایک سے خواہش نہیں پوری ہے، دوسری کر رہے ہو، دوسری کے بعد تیسری کر رہے ہو، چوتھی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہیں؟
اگر اس کے بعد 4 کے بعد بھی کوئی کرتا ہے کچھ تو پھر اس کے بعد معاشرے کا جوتا ہی اس کو درست کرے گا، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اور کوئی دنیا میں ایسا بھی نہیں ہوگا، اگر اسلام نے 4 تک کی اجازت دی تو مطلب یہ ہے کہ انسان میں عمومی طور پر ایکسپشنل کیسز ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا ہو کہ 4 میں بھی ضرورت نہ پوری ہو، مشکل۔ تو جو اسلام نے حکم دیا اس کی ایک حکمت ہے۔ اور بھی میں عرض کروں، میرے بعض غیر مسلم ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کھلم کھلا کلاس میں بات کہی، نام نہیں لوں گا، کہ ہے بھی سچائی، ان کے کہنے سے سچائی نہیں ہو گئی، لیکن انصاف پسند انسان اعتراف کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، دنیا کا پہلا مذہب اسلام ہے جس نے شادیوں کی ایک لمٹ متعین کی۔ اس سے پہلے کوئی لمٹ ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 50 بیویاں لوگوں کے، 10 بیویاں لوگوں کے پاس تھی۔ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے جس نے شادی کی ایک لمٹ متعین کی کہ بس اسٹاپ، اس کے بعد نہیں جا سکتے۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ زیادہ سے زیادہ تم یہاں تک جا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق اور ذمہ داریاں دونوں متعین کی۔ کیوں متعین کی؟ اس لیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو اگر سمجھیں گے تو زندگی اچھی چلے گی۔ اس میں بھی نکاح سے پہلے کیا فرمایا کہ عموماً شادی جو کی جاتی ہے اس کے جو محرک ہوتے ہیں کسی بھی رشتے کو پسند کرنے میں، وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہیں ڈھونڈی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مال و دولت دیکھ کر کے، خوبصورتی دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، دینداری دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فاظفر بذات الدین، دینداری کو اختیار کرو۔ اب یہ نبی کا حکم ہے، نبی کی ایڈوائس ہے، مشورہ ہے۔ ایمان والا اگر ایمان والا ہے تو نمبر 1 پر میں بہت سنبھل کر کے اور بہت سوچ کر کے عرض کر رہا ہوں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ، کہ ایمان والا اگر ایمان والا ہے اور وجہ انتخاب، ریزن آف پریفرنس اگر 4 ہیں اور نبی کا دیا ہوا ایک آپشن ہے کہ دیکھو اس آپشن پہ تمہیں کلک کرنا ہے، تو یقیناً اگر ایمان اندر ہے تو آدمی دیندار کو اختیار کرے گا۔ اور جب رشتہ دین کی بنیاد پر منتخب کیا جانے لگے گا تو ہر باپ کو، ہر ماں کو یہ فکر ہوگی کہ رشتے جو ہمارے سماج میں منتخب کیے جا رہے ہیں وہ دینداری کی بنیاد پر منتخب کیے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دین کے اعتبار سے کرنی ہے۔ تو ہم نے جو سوچا، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارا سوچنا ہے کہ مال کو ہم دیکھیں گے، سب کے دماغوں میں وہی چیز ہے کہ مال کہاں سے آئے گا۔ لڑکی پیدا ہو گئی، اسی وقت سے سوچنا شروع کر دیا اتنا مال کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی یہ تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ انسان یہ کہے کہ بھائی یہ بھی کہیں سے بنوا لو پیسے لگا کر کے۔ خاندان کا معاملہ ہے، کون انسان کہاں پیدا ہوگا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اسلام نے منع نہیں کیا اہمیت مت دو، اگر کسی کو 4 چیزیں مل جائیں تو ٹھیک ہے کرو بھائی، لیکن فاظفر بذات الدین، دینداری اختیار کرو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کر لی، ایک دوسرے کے حقوق متعلق ہو گئے، حقوق کی ادائیگی کی بات آتی ہے، عموماً عورتوں کو خطرہ رہتا ہے کہ مرد ظلم و زیادتی کریں گے، عموماً اب ایک ذہن بن گیا ہے۔ اب یہ 2005 میں ہمارے ملک میں ایک قانون بنایا گیا، ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، جو گھریلو ہنسا اور تشدد ہے اس کے تعلق سے خاص قانون بنایا گیا۔ اس کے یوز اینڈ مس یوز پہ 2012 میں یہاں پر لکھنؤ میں شیعہ پی جی کالج میں ایک سیمینار ہوا۔ میں طالب علم تھا لکھنؤ یونیورسٹی کا، ہمارے استاذ اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے، تو اس میں اسلامک پرسپیکٹیو میں بات کرنی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ایک بات طالب علمانہ حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں کہ قانون اب بنا ہے، اس کے یوز مس یوز کی بات چل رہی ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک لفظ کے ذریعے، اپنے ایک حکم کے ذریعے سے تمام ایمان والوں کو باندھ دیا، عاشروہن بالمعروف۔
بھلے طریقے پر معاملہ کرو، شریفوں والا معاملہ کرو، شرافت کے ساتھ رکھو، اس طرح رکھو جس طرح عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ایک اچھا شوہر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اگر کوئی شخص بیوی کو ستانے کے لیے لفظ جو بھی استعمال کیا جا رہا ہے سو سمجھ کے، بیوی کو ستانے کے لیے صرف اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ دیتا ہے، اٹ از آلسو ڈومیسٹک وائلنس۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں سے کون سی چیز ڈھونڈ کے لاؤ گے جو اس سے آگے بڑھ جائے؟ اس سے آگے کون سی چیز بڑھاؤ گے؟ تو کیا ہوا کہ قرآن نے اپنا ایک حکم دے کر کے پوری دنیا کے تمام ایمان والوں کو، کالے ہوں گورے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، ان کا دنیاوی قانون بنا ہو نہ بنا ہو، کیا کر دیا؟ باندھ کے رکھ دیا۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف جو شرافت کا مطالبہ ہے اس کے مطابق تم معاملہ کرو۔ تو معروف کے مطابق معاملہ کرنا ہے۔ تو چند ایک چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، ان کی کتاب بھی چھپ گئی ہے وہ، کہ دنیا ٹھوکریں کھا کھا کر کے جہاں پر صدیوں میں پہنچتی ہے، نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ انسانیت کا، انسانوں کا ہاتھ محبت سے پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے اس جگہ رکھ دیتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز ہے۔ تجربات کرو گے ٹھوکر کھاؤ گے، قانون بناؤ گے ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی قانون میں جو چیزیں ہیں کہ بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کو بتا سکتی ہے، کس کو دکھا سکتی ہے، کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا، شکایت کا تصفیہ کیسے ہوگا، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ایک باغیرت مرد کے لیے خودکشی سے کم نہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ظلم کو روکنے کے لیے بنا ہے اس لیے لوگ گوارا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ظلم کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بات کی سر دست کہ چونکہ ظلم ہوتا ہے اس بنیاد پر ایسا ہے۔ قرآن کریم نے ایک تو معاشرت بالمعروف کا حکم دیا، یعنی جو باتیں جو کی پوائنٹس ہیں میں ان کو واضح کر رہا ہوں۔ معاشرت بالمعروف کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ نکاح کرنے کے سلسلے میں ہی تاکید کر دی کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر تمہیں شادی کرنے کی خواہش ہے تو پہلے سوچ لو، ظلم مت کرنا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ظلم کرو گے تو تم شادی مت کرو، تم اپنا علاج کرو۔ علاج تمہارا کیا ہے؟ روزے رکھو جب تک تمہاری خواہشات دب نہ جائیں، یا اپنی جو دوسری طرف کی کمی ہے اس کا علاج کرو کہ تمہارے اندر سے شدت اور سختی ختم ہو جائے، تب اس کے بعد نکاح کرو۔ تو آپ 4 کی بات کرتے ہیں، 1 سے زائد کی بات کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی کی بات کرتے ہیں کہ وہیں پر اسلام نے ریسٹرکشنز لگا دیے۔ جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو ایک گونا فضیلت دی ہے۔ کس چیز میں بھائی اور کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے اللہ نے فضیلت دی ہے، اس لیے اگر اللہ نے فضیلت دی ہے تو یہ بے وجہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ بہت سی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اور یقیناً اللہ حکیم ہے، ان کا کوئی حکم بھی حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، اور کچھ چیزیں اس لیے بھی سمجھ میں نہ آئیں کہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہیں، ہمارا ذاتی فائدہ وہاں پر ٹکرا رہا ہے، اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری بہن ہے ایک کے نکاح میں، وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے، اپنے بارے میں چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو آدمی کے سوچنے کا جو نظریہ ہے اگر ایک ہی ہو کہ بھئی اللہ نے اجازت دی ہے، وہ میرے ساتھ معاملہ ہو، میری بہن کے ساتھ معاملہ ہو، کسی اور کے ساتھ معاملہ ہو، اجازت اللہ نے دی ہے، اس لیے اللہ کی اجازت میں کوئی حکمت ہوگی۔ میری اس تقریر کا اور اس کہنے کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے ہرگز کہ یہاں پر میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے، میں صرف اس اجازت کی بات کر رہا ہوں۔ بس اوقات میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ مولانا وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جو جواب ہے اسلامی قانون کا وہ یہ ہے کہ اجازت تو لینا ضروری نہیں، لیکن جتنے لوگوں کو آج تک میں نے لکھا، ساتھ میں نے لکھ دیا کہ گھر کے اندر سے جو طوفان اٹھے گا اس طوفان کو سنبھالنے کی آپ کے سینے میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ پہلے مینیج کرو۔ اگر تم دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو
کہ جو اپنی بیوی بچے ہیں ان کو پریشان کرو، ان کا جینا دوبھر کر دو، خود تو عیش کرو، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے اجازت دی ہے، صرف اجازت کا فائدہ اس لیے اٹھانا چاہتے ہو کہ پریشان کرو، تب تو تمہارے لیے اجازت نہیں۔ تمہاری واقعی شرعاً ضرورت ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو میری اس بات کا ہرگز وہ مطلب نہ لیا جائے جو ایک دوسرے مفہوم میں جائے۔ میں نے صرف بات کی ہے اور اس کو میں نے مثال کے طور پر بھی پیش کیا ہے کہ ایک قانون کا طالب علم اس حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ہندوستانی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیوی زندہ ہے تو جب تک وہ زندہ ہے تب تک دوسری شادی نہیں کی جا سکتی۔ یہیں پر میں عرض کر دوں دوسری شادی کی بات، ایک کیس ہمارے یہاں آیا تھا، بڑا وہ ہنگامہ ہوا، میڈیا میں بھی آیا، گڑیا اور عارف کا جو کیس تھا۔ اتفاق سے اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میثاق غلیظ۔ اس شادی کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے یا یوں ہی غائب ہو جائے، اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، کوئی اتا پتہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا فوراً دوسری شادی کی اجازت دے دیں گے؟ تو ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے۔ تو فقہائے احناف نے اس سلسلے میں اپنا جو رویہ رکھا تھا وہ یہی تھا کہ ایک اندازہ کر لو کہ شاید اس کا انتقال اس طرح وہ ہوگا کہ اس کے ہم عمر جو لوگ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب جب رخصت ہو گئے تو ایک امکان ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس لیے اس وقت دوسری شادی کی اجازت دو۔ لیکن یہاں بہت سارے ایسے مسائل پیش آئے کہ جس میں بہت سی عورتوں کی اپنی پریشانیاں تھیں کہ مرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ دنیا میں کس کونے میں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو فقہ مالکی کا اپنا یہ اصول تھا کہ اگر 4 سال تک اس کے نیئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جانی چاہیے۔ یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوشش کی اور حرمین میں جو مالکی علماء ہیں ان سے باقاعدہ روابط کیے، اور اس سلسلے میں پوری کوشش کرنے کے بعد الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ اردو میں کتاب ہے، نام عربی میں ہے، وہ لکھی، اور اس کا خاص پرپز یہ تھا کہ اس طرح سے کیا کرنا چاہیے۔ تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ اگر 4 سال تک پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو دوسری شادی کی اجازت دی جانی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کہاں تک اس کو رکھے گا۔ اور بھی میں عرض کروں کہ 1939 میں ڈیسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ پاس ہوا، اس میں جو گراؤنڈز رکھے گئے کہ جن پہ ایک عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے علیحدگی کا، اس میں جو گراؤنڈز تھے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب طلاق پر آنا ہے چونکہ نکاح کے تعلق سے اچھی خاصی بات ہو گئی ہے۔ ہنگامہ یہ کیا گیا کہ طلاق، ہمارے ایک دوست بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن صرف ایک طلاق والی چیز بری لگتی ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا بھائی، کیا یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے طلاق کا قانون نہیں بنایا گیا؟ طلاق تو ہر جگہ ہے، بلکہ اب میں عرض کروں کہ دھرم شاستروں کے مطابق جو تعلیمات تھیں وہ یہ کہ اگر ایک بار کوئی عورت کسی کے نکاح میں یا اس کے تعلق میں آ جائے تو اس کے بعد پوری زندگی وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، شوہر کے مر جانے پر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، 7 جنموں کا بندھن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ قانون تھا۔ اب یہ بتائیں کہ انہوں نے اصلاح کی اس کی کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری شادی کا جو کانسیپٹ آیا وہ آیا کہاں سے؟ اسلام نے بیوہ عورتوں کی شادی کے لیے بہت پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی اس زمانے میں بیوہ عورتوں سے شادی آپ نے خود فرمائی، اور شادی خود فرما کر کے ترغیب دی لوگوں کو کہ جو بھی اس طرح کی عورتیں ہوں ان کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کو یہ جو حق ملا یہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا باقاعدہ طور پر۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح اور طلاق اور وراثت، اس میں جو تبدیلیاں دنیا کے اندر قوانین میں آئیں، لوگ اعتراف کریں نہ اعتراف کریں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات سے ہی اخذ کر کے اپنے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کی، اور یہ انسانی حادثہ بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو انسان
اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال جو ایک شادی کی بات بھی آئی ہے، یہ بھی اسلام نے پہلی بار تحدید کی ہے۔ 1955 میں خیال آیا کہ بھئی ایک سے زیادہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے ایک شادی کا قانون بنایا جانا چاہیے۔ اسلام نے کیا کیا کہ جو ایک انسانی فطرت ہے اس کے تقاضے کو پہلے سے ہی سامنے رکھ کر کے حکم دے دیا کہ ایک سے زائد کی گنجائش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے اس بنیاد پر گنجائش ہے، دیگر اور بھی اسباب ہیں اس کی بنیاد پر گنجائش ہے، صرف گنجائش رکھی، وقت ضرورت استعمال۔ اسی طریقے سے طلاق کے سلسلے میں بھی میں عرض کروں کہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے کہ جب کوئی چارہ نہ رہ جائے تو اس وقت اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ ایمرجنسی ایگزٹ کو رکھا جائے۔ کیوں؟ ایسے ہی اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کاٹنے لگے، آپریشن کرنے لگے، آپ اجازت دیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے گا دنیا کا انسان۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو نکال کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ کے واسطے آپ اس کا آپریشن کر دیجیے۔ تو وہ یہ سمجھیے کہ طلاق کو اگر اسلام نے رکھا ہے تو ایسے ہی مواقع کے لیے کہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی، اب کوئی گنجائش بچی ہی نہیں اس کے علاوہ، یعنی جو آپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، ناسور کو نکالنے کی کیفیت ہوتی ہے، جب اس کیفیت کو انسان پہنچ جائے تب جا کر کے وہ بات آئے گی۔ اب اس کے پہلے کا جو مرحلہ وہ میں عرض کر دوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ بس اوقات عورتیں سرکشی کریں، مردوں سے توقع رکھی جاتی ہے حکم دے کر کے عاشرون بالمعروف، بھلے انداز میں رہو، کہ مرد رہیں صحیح رہیں، ذمہ داری انہی کی، گھر کو دیکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ سنبھالیں۔ قرآن نے کیا حکم دیا کہ بھائی اگر تمہیں ان کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہے، تمہیں ڈر ہے کہ وہ سرکشی کریں گی، چھوٹی موٹی بات نہ ماننا وہ یہاں پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ اسلام اس وقت کی بات کر رہا ہے قرآن کہ سرکشی کا مطلب بغاوت، نافرمانی، مقابلے پر آ جانا، لڑائی پر آ جانا کہ کسی صورت میں بات نہیں ماننی۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو فعظوہن، تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی قانون میں ابھی تک جو موجودہ قوانین ہیں کسی نے نہ ترتیب قائم کی اور نہ وہ قائم کر سکتے ہیں۔ فعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، تھوڑا سختی سے بات کر کے سمجھاؤ۔ فعظوہن، اس کے بعد فرمایا اچھا ابھی یہ بات جو ہے وہ گھر کے اندر رہنی چاہیے، چہار دیواری کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ آج کیا ہے، ماں فرمائے، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ موبائل کے فتنے نے جہاں بہت سی چیزیں پیدا کی، وہاں یہ کہ صبح و شام سسرال میں کیا گزری ہے اس کی خبر پہنچانا بھی ایک کام ہے اس کا۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑ رہے ہیں۔ کوئی بات ہو گئی شوہر کی طرف سے، معمولی بات بہنوں اور ماؤں کو بتا دینا، یہ ہماری بہنیں ضروری سمجھتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ شوہروں تم بھی یاد رکھو، پہلے مرحلے میں سمجھاؤ، بات گھر کی گھر میں رہے، فعظوہن۔ دوسرے مرحلے میں وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو، تعلقات میں کشیدگی کو دکھاؤ کہ نہیں۔ اب جو سمجھدار عورت ہوگی وہ کیا کرے گی کہ بستر الگ کیا ہے، اس کا مطلب علیحدگی کی نوبت پیش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی بات نہ بنے، اب ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن قرآن نے اتنا کہا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ضرباً غیر مبرح، ایسی مار نہ مارو ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، نقصان پہنچ جائے۔ چہرے پہ نہ مارنا، یاد رکھنا چہرے پہ نہ مارنا۔ آپ نے اجازت دی تو بعض لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئیں کہ بھائی آپ نے اجازت دے دی ہے، مرد تو اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن میں ہاتھ اٹھاتے ہو اور رات میں محتاجگی کے ساتھ انہیں بیویوں کے ساتھ تم اپنے تعلقات قائم کرتے ہو، بھلا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو اجازت تو دی لیکن باندھ دیا، خبردار ہاتھ چہرے پہ مت اٹھانا۔ اب جو لوگ چہرے پہ مارتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ آقا کی نافرمانی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، سوچ سمجھ کر کے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔
اب ان 3 مراحل کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ بیوی بھی اپنے گھر والوں کو بتائے، میکے والوں کو، اور شوہر بھی اپنے لوگوں کو بتائے. اور پہلے ہی دن شوہر بھی اتنا کچا نہ بن جائے پیٹ کا کہ پہلے دن کوئی بات ہوئی بیوی سے اور گھر میں جو ہے بتا دیا. عموماً تو نہیں کرتے ہیں، جو معاشرے کا چلن ہے، لیکن بھائی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے. تو فرمایا کہ اب کیا ہوا، قرآن کیا کہتا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. شوہرو یاد رکھو، اگر تمہاری بات ان 3 مراحل پر بھی بن جاتی ہے تو پریشان کرنے کے راستے مت تلاش کرو، مت تلاش کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بڑا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے. یہاں پر عین تعلقات کی خرابی کے موقع پر ایک تو یہ کہہ کر کہ اگر تمہاری بات مان لیں پریشان کرنے کا راستہ مت تلاش کرو، اس کے بعد بھی تمہاری مرضی اگر ہے پریشان کرنے کی تو یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیچ میں لا کر کے گویا کہ جو تعلقات کی کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دنیا میں کون سا مذہب ہے میرے بھائیوں، کون سا قانون ہے جو اس طرح انگلی پکڑ کر کے بتائے گا نہیں پہلے سمجھاؤ، نہیں اب بستر سے الگ کر دو. یہ گویا کہ عام تعلیم دی جا رہی ہے. نہیں اب بات نہیں بن رہی ہے، ہاتھ اٹھاؤ، یہاں تک کی اجازت دی. ارے اگر ہاتھ اٹھا ہی دیا جائے اس تیسرے مرحلے پر آ کر کے تو ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں جا کر کے وہ مقدمہ درج نہ کروا دیں. ابھی معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اگر دونوں کے درمیان تعلقات کے مزید تلخ ہونے کا اندیشہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب دونوں طرف سے ایک ایک حکم متعین کرو. اگر ان حکموں کی نیت بھی صاف ہے اور میاں بیوی کی نیت بھی صاف ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ بات کو بنا دے گا، اللہ بات کو بنا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کو سب کچھ خبر ہے. کس کی نیت میں فساد ہے، کون ہے جو دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، کون ہے جو مقدمے بازی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اوقات یاد دلا دے، وہ لڑکی والا ہو لڑکے والا ہو. پریشان کیوں کر رہے ہو بھائیو؟ علیما خبیرا، اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے. تمہارے دلوں میں اگر فساد ہے تو یاد رکھو کہ یہاں تو تم چھوٹ جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں بچ نہیں پاؤ گے. اب یہ ہیں میاں بیوی میں کشیدگی آنے کے بعد اس کو حل کرنے کا طریقہ. یہ کون سا فطرت کے انسانی نیچر کے خلاف ہے، یہ کون سا انسانوں کے حق میں مفید نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ باتیں سامنے نہ آتی ہیں. اور میں اب بھی یہ امید رکھتا ہوں اور گمان رکھتا ہوں کہ ان احکامات پر عمل مسلمان پھر بھی کرتے ہیں. مجھے خوشگوانی اگر ہے تو معاف کریں ہے. کیوں؟ مجھے بتائیں کہ پہلے ہی مرحلے میں کہیں پہ طلاق کی نوبت آتی؟ بدعقل سے بدعقل شخص بھی ایسا نہیں کرتا ہے. تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا. پھر اس کے بعد یہ وہ مراحل ہیں جہاں پر بات بننے کی بات ہے. آدمی اسی مرحلے کو پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کا ارادہ ہے کہ اب نہیں رکھنا ہے، تو قرآن نے اس میں بھی آدمی کو ایسے نہیں چھوڑا. کیا کہا؟ اقیم الشہادۃ للہ، طلاق دینی ہے. حالانکہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. اس کے بہت سے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ گواہ لاؤ اس کے بعد طلاق دو. حکم استحبابی ہے. گواہ کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اچھا پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، طلاق دینا ہے تو تمہیں وقت کا بھی دیکھنا پڑے گا. ہر حال میں طلاق نہیں دے سکتے. عورت پیریڈز میں ہے، اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے. یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، یقیناً وہ صحابی رسول ہے، کوئی ایسی بات پیش آئی ہوگی جو طلاق کا سبب رہی ہوگی، اور طلاق جو دی انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا مر ابنک فلیراجع، اپنے بیٹے کو حکم دو اور رجعت کر لیں. کیوں؟ انہوں نے پیریڈز میں طلاق دے دی تھی. حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ پیریڈز میں طلاق نہ دو. عورت کا مزاج عموماً چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس حالت میں ہو سکتا ہے کیفیت وہ نہ رہی ہو، اگر کوئی بات نامناسب ہو بھی گئی ہو تو طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر اس کے بعد یہ حکم دیا. میں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اسلام کا حکم ہے، جاننا چاہیے.
اس لیے کہ مولوی کی مجبوری مفتی کی یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کے موقع پر ان احکامات کو ذکر کرے تو کہیں گے لو صاحب آج ہی طلاق کی بات کرنے لگے۔ جمعے میں اگر ذکر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ بھائی اگر مولانا صاحب یا مفتی صاحب نماز روزے کے فرائض بتاتے تو شاید کوئی فائدہ ہوتا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کچھ سیکھ جاتے۔ ارے بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، قرآن کے احکامات۔ تو کیا بتایا کہ طلاق دینی ہے اگر تو گواہ تلاش کرو، گواہ لے کر کے آؤ۔ یقیناً آپ کو اگر ضرورت پڑے گی، آپ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے، ضرورت پڑے گی تو کسی اپنے جاننے والے کے پاس جائیں گے کہ ہمیں طلاق دینی ہے، چلو گواہ بن جاؤ۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پوچھے گا بھائی اتنی رات خیریت تو ہے، کچھ تو بتائیں گے اسے، وہ جاننا چاہے گا۔ اچھا ایک منٹ رکو یار، ذرا سا میں تیار ہو لوں۔ اتنے میں گھر میں کہا بھائی کوئی بھی رات ہو لیکن معاملہ ایسا، ذرا چائے بنانا۔ باتوں میں لگا کر کے انسان ٹھنڈا کر دے گا کہ یار کیا کر رہے ہو، گھر اجڑ جائے گا، ایسا مت کرو۔ اور ایک نہیں دو گواہوں کو تلاش کرو، گواہی کم سے کم قائم کرنی ہے۔ تو آدمی روک دے گا نہیں روک دے گا۔ تو یہ اسباب ہیں روکنے کے۔ پھر اس کے بعد چلو بھائی تلاش بھی کر لیا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت اگر پاکی کی حالت میں ہے یعنی پیریڈز میں نہیں ہے تو اس پاکی میں شوہر نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، یہ بھی حکم ہے۔ اب جب اتنی شرطوں کی پابندی ہوگی تو اس کا مطلب ہے طلاق کی ضرورت ہے۔ سمجھایا جا چکا، مارا جا چکا، بستر سے الگ کیا جا چکا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکم بیٹھائے جا چکے، پنچ بیٹھ چکے، معاملہ نہیں بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد انتظار کرنا ہے اس ٹائم کا جو اپروپریٹ ٹائم ہے طلاق دینے کے لیے۔ تو کیا ہے، اگر ایک بار بھی جماع کر لیا ہے تو اب طلاق مت دو۔ کیوں؟ یہ جو پاکی کا زمانہ گزرے گا یہ بھی پیریڈز میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو پیریڈز کا زمانہ آئے گا وہ بھی جو ہے وہ اس میں جو اس کی عدت ہے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگلا بھی مرحلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو صاف ستھرا پیریڈ آئے گا وہاں سے 3 پیریڈ کیسے جوڑتے ہیں بھائی؟ اب تو جو طلاق ہوتی ہے اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے عورت پاکی کی حالت میں تھی ناپاکی کی حالت میں تھی۔ مسئلہ پہنچ کے پوچھنے کے لیے تو عموماً مفتی کیا کہہ دیتا ہے کہ بھائی 3 پیریڈز کی بات ہے، یاد رکھیے 3 پیریڈز کی بات ہے۔ جن کو آتا ہے قرآن نے وہ بھی واضح کر دیا کہ جن کو آتا ہے ان کے لیے 3 ہے، اور جو کم عمری کی وجہ سے یعنی کم عمری میں شادی ہوگی ابھی نہیں آ رہا ہے، کسی وجہ سے بھی نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں اب آنے کی امید ہی نہیں، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر، تو 3 مہینے، یہ طلاق کی عدت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ لمبی نہ ہونے پائے۔ جب اس طور میں تم طلاق دو گے، اس پاکی میں طلاق دو گے کہ جس میں جماع نہیں کیا ہے، تو جیسے ہی پیریڈ شروع ہوگا عدت کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک پیریڈ آیا، پھر طہر آیا، پھر پیریڈ آیا، اور پھر اس کے بعد پھر طہر آیا، پھر پیریڈ آیا۔ جب پیریڈ آیا اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو یعنی یہ جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ بہت شاق نہ گزرنے پائے، اس کی کیفیت کا خیال کرو۔ جو خیال کر کے طلاق دے گا وہ بے وجہ طلاق دے گا۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ طلاق اس طریقے سے اگر دی جا رہی ہے، دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس طریقے سے اتنی رہنمائی کرتا ہو؟ کہا گیا بھائی بیوی اگر حاملہ ہے تو اس کو طلاق مت دو۔ کیوں؟ ایک تو تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، دوسرے یہ لمبا بھی ہوگا۔ اس حالت میں اگر طلاق دے رہے ہو تو اس کیفیت میں وہ بچے کو جو پال رہی ہے اپنے پیٹ میں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور اب تو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ ماں کی جو کیفیت بچے کے جو ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے عموماً بچے پہ وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ طور پر اس کے نمونے بھی سامنے آئے کہ ماں نے تلاوت کی، مستقل تلاوت کی، اور پتہ چلا بچہ جب پیدا ہوا اور جب شعور کو پہنچا تو وہ حافظ، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی میرے خیال سے 2008-9 کے بعد کی بات ہے، باقاعدہ طور پر کسی عربی اخبار کے حوالے سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کیا تھا، اور چیز چھپی ہوئی تھی کہ تبارک کامل سید اللبودی اس بچے کا پورا نام تھا۔ تبارک اس لیے نام رکھا کہ اس بچے کی ماں اس حالت میں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتی تھی، اور بچہ پیدا ہوا 4 سال کا ہوا تو پتہ چلا حافظ۔
کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہیں لے جانا چاہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب ماں اس کیفیت سے گزرے گی تو جو اولاد آپ کی پیدا ہوگی آپ کو کیا امید ہے؟ اور پھر اگر زندگی میں ظلم کیا ہے ماں کے ساتھ، آپ کیا امید رکھتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ آپ کی نسل آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو اس لیے طلاق کے اور بھی مسائل ہیں جن کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، بہت باریکیاں بھی ہے. میں یہ موٹی موٹی چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً جو طلاق معاشرے میں ہو رہی ہے اس کی میں نے مثال دی کہ طلاق کی حالت اور کیفیت وہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو دینا کسی ڈاکٹر کو کہ اس کا پھاڑ کر کے آپریشن کر دو. جب وہ نوبت پہنچ جائے تو یقیناً طلاق دو. اسلام نے گیٹ کو بند نہیں رکھا ہے. ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے، اگر اس کو توڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بربادی ہوگی. تو مسلمانوں نے طلاق کے اس قانون کا، صحیح میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی قوانین پاس ہوں، جو بھی فیصلے آئیں، وہ تو اپنی جگہ پر جو کچھ ہیں، لیکن مسلمانوں نے طلاق کے قانون کا غلط استعمال کیا. میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ طلاق اس حالت میں نہیں دینی چاہیے، اور اگر دے رہے ہیں تو ایک تو طلاق دینے کا گناہ، اور دوسرے غلط طریقے پر دینے کا گناہ، تیسرے غلط ٹائم پر دینے کا گناہ. یہ سب گناہ کے کام ہیں. اتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ جاؤ گواہی لے کر کے آؤ. اب گواہی لانے گئے، دوست نے کیا کہا، بیٹھے یار چائے پیو بتاتے ہیں، تو شوہر کو حصہ ملے گا. یہی جو صورت میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ النساء، اسی میں آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اولاد ہیں تو بھی شوہر کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بھی شوہر کو ملے گا، بس کمی اور زیادتی، فلکچویشن. اولاد نہیں ہے تو بیوی نے اگر جائیداد چھوڑی ہے تو جو بھی جائیداد ہو، منقولہ غیر منقولہ، اس کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا. یہ دنیا میں پہلی بار متعارف کرایا اسلام نے. اسی طرح شوہر کا انتقال ہو، عموماً پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور مسلمان بھی اسی کو مان رہے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا سب کچھ ہے، بیٹوں کا سب کچھ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، غلط کر رہے. فریضۃ من اللہ، جو چیزیں بیان کی گئیں وہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں. نماز فرض ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. میراث میں دوسروں کا حصہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ پورے مسلمان ہوں، آدھے مسلمان. اب اپنے آپ پہ ہم غور کر لیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں، آدھے مسلمان ہیں. فریضۃ من اللہ، اللہ نے کہا ہے. تو پہلی بار متعارف کروایا کہ بھئی ایسا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو ملے گا، اور بیوی کا انتقال ہو، اس نے جائیداد چھوڑی ہو تو شوہر کو حصہ ملے گا. بیوی کو اگر شوہر نے انتقال کیا، کوئی اولاد نہیں، تو بیوی کو 1/4 ملے گا شوہر نے جو چھوڑا ہے اس میں سے. اور اگر انتقال ہوا، اولاد چھوڑی، تو 8واں حصہ ملے گا. قرآن کی اسی آیت میں باقاعدہ مذکور ہے. جس کا انتقال ہوا اس کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا. یہ پہلی بار قرآن نے اس کو اسٹیبلش کیا، اس رول کو، کہ جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کی جائیداد میں سے اس کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا. اور پھر یہاں پر آ کر کے اللہ تیری حکمتیں ہزار، کیسے آدمی بیان کرے. قرآن کہتا ہے کہ باپ کو اگر اولاد نہیں ہے تو حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، 1/6 ملے گا اس حیثیت سے کہ وہ ایک جو ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے، ان لوگوں میں سے ہے جن کا حصہ قرآن نے متعین کیا. اور سب کو دینے کے بعد اگر بچتا ہے تو ریزیڈری کیفیت میں عصبہ ہونے کی حیثیت سے اس کو ملے گا. لیکن ماں کے لیے 2 صورتیں بیان کی. پراپرٹی کا 1/3 ماں کو مل رہا ہے. دنیا نے جو بانٹا اس کی کیا حکمت ہے، یہ تو جس نے بنایا قانون وہ حکمت بتائے گا. لیکن قرآن نے جو کیا، علماء نے جو اس پہ غور کیا کہ باپ اگر زندہ ہے، حیات ہے، تو ممکن ہے اس کے کچھ ذرائع بن جائیں، لیکن ماں بڑھاپے میں کہاں سے ذریعہ لائے گی؟ باپ کو 1/6 دلوایا اور ماں کو 1/3 دلوایا. عورتوں کو صرف کم ملتا ہے اس کا شور مچانے والے. قرآن کی آیت کہتی ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. 1/3 مل رہا ہے. بچے ہیں، اولاد ہیں، تو ماں کو باپ کو دونوں کو کہہ رہا ہے قرآن
کہ 1/6 دے دو. یہ الگ الگ ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، میراث پہ پوری بحث ہونی چاہیے. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسلام نے اصلاحات جو کی بہت دور رسی، آج بھی زمانہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے. ایک طالب علم اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہندو سکسیشن ایکٹ میں اس کا جو سیکشن 8 ہے، اس میں جو ہے وہ کلاسز آف ایئرس کیے گئے، کیٹیگرائز کیا گیا. اس میں ماں کو پہلے زمرے میں رکھا لیکن باپ کو دوسرے زمرے میں رکھا. یعنی فرسٹ کیٹیگری میں نہیں رکھا باپ کو، سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا. اور قاعدہ یہ ہے کہ فرسٹ کیٹیگری کا اگر کوئی نہ ہو تب سیکنڈ کیٹیگری والوں کو ملے گا. تو اس طرح باپ محروم ہے. جس نے بیٹے کے اوپر خرچ کیا، پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، اس لائق بنایا، اس کی پراپرٹی جا رہی ہے تو باپ کو حصہ نہیں مل رہا ہے. پہلے کس کو ملے گا؟ ماں کو ملے گا، اور جو لوگ ہیں ان کو ملے گا. کئی لوگ ہیں، پوری تفصیل میں نہیں عرض کر رہا. اب یہ کیوں رکھا سیکنڈ کیٹیگری میں، یہ تو قانون کے بنانے والے بتائیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ایسا کیا. شاید یہ سوچ کے کیا ہو کہ باپ کو ضرورت نہیں، ماں کو ضرورت ہے، ممکن ہے. لیکن قرآن نے کیا کیا کہ اگر اولاد ہیں تو بھی ماں باپ کو ملے گا، 1/6 ملے گا. اولاد نہیں ہے تو باپ کو تو 1/6 ملے گا، لیکن ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کی میراث دلوایا، ماں باپ کو میراث دلوایا. ورنہ عموماً جو ذہنوں میں مسلمان جو کرتے ہیں، میں پڑھا رہا تھا جس زمانے میں لکھنؤ میں ایک کالج میں، تو بچوں نے سوال کیا، اس میں ہمارے مسلم بچے بھی تھے، غیر مسلم بچے بھی تھے. انہوں نے سوال کیا کہ سر ایسا ہوتا تو نہیں؟ میں نے کہا بھائی اسلامی قانون ہوتا ہے یا نہیں ہے سے نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا اسلامی قانون وہ ہے. اور بھی میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ بھئی پہلے یہ تھا کہ جو اسلام ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی اسلام ہے، اس لیے مسلمانوں کو دیکھا تو اسلام کو دیکھا. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، ہم اور آپ وہ نمونہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں. تو بہرحال تفصیلی گفتگو تھی، بہت سمیٹنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر چونکہ ایک موضوع ابھی آپ کے سامنے ڈیبیٹ میں آنے والا ہے، میں نے فوکس اس پہ زیادہ کیا. اور پچھلے گفتگو میں مولانا جو ہے وہ پالیگیمی پہ مسلسل بیان کر چکے ہیں، تو اس لیے گویا کہ دونوں جو ٹاپک ہیں وہ کور ہو گئے ہیں. یہ جو معلومات ہیں یہ معلومات اپنے تک نہ رکھیں، اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں پوری طور پر وہ آگے فردر آپ اس کو بڑھائیں اور لوگوں تک جانکاری پہنچائیں. اور اگر پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئی ہیں، کچھ کنفیوژن ہے، تو بہرحال آپ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مسجد کے ذمہ داروں کے پاس یقین ہے کہ میرا نمبر ہوگا، آپ وہاں سے نمبر حاصل کر کے جو ہے وہ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اگر موجود ہوں تو آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. یہی زندگی کا مشن ہے، اور یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی خدمت کے لیے زندگی کو قبول فرما لے. شاید یہ سب سے بڑا نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ اتنی باتیں میں نے عرض کی، میرے خیال سے بہت ٹائم لے لیا آپ کا، تقریباً 1.5 گھنٹے پورے ہو گئے، اس لیے اپنی بات کو میں یہیں پر سمیٹتا ہوں. آگے ظہر کا وقت بھی ہے، اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات، یہ بھی میڈیا کا سوال ہے. میں عرض کروں کہ اصل میں وہاں سے کہیں یہاں سے کہیں فرق جو پڑ رہا ہے وہ صرف ذرائع کا پڑ رہا ہے. ایک ہے طلاق کا دینا، اس کے اثرات کا واقع ہونا. آدمی وہاں سے کہے، دنیا کے کسی اور کنارے سے کہے، بات یہ ہے کہ ایک اختیار اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے. آدمی قریب سے بھی اس اختیار کا استعمال کر سکتا ہے اور دور سے بھی استعمال کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے نکاح کے بارے میں ہے کہ آپ نکاح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہوں. آپ نکاح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں موجود نہیں، آپ نے کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دیا، اس پہ 2 لوگوں کو گواہ بنا دیا کہ ہماری طرف سے نکاح کو قبول کریں گے، آپ لوگ گواہ رہیے گا. تو یہ ذرائع کے استعمال کی بات ہے. یہ ذرائع کے ایک آپ کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ دکان پہ جا کے خریدتے ہیں، ایک آن لائن آپ آرڈر کر دیتے ہیں ہندوستان کے نہ جانے کس حصے سے امیزون پہ، اور اس پہ جو ہے ڈیلیوری آپ کے گھر ہو جاتی ہے. تو یہ ذرائع کا استعمال ہے. مسئلہ ذرائع کا استعمال نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ طلاق صحیح دی گئی یا نہیں دی گئی. ذرائع کا استعمال آدمی کرتا ہے ہر کام کے لیے، طلاق کے لیے بھی کرے گا. تو جو 3 طریقے آپ نے بتائے وہ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ ہاں، اب یہ آپ کا سوال جو متعلق ہے وہ اصل ذرائع سے نہیں ہے، اصل ہے کہ اس پروسیس کو، ڈیو پروسیس کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں.
تو آدمی کہہ کر کے اپنے حق کا استعمال کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر ایک بار میں 3 بولتا ہے تو شرعاً یہ غلط ہے، شرعاً غلط ہے، لیکن اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈیو پروسیس کو اس کو فالو کرنا چاہیے، جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہیں پہ لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اتفاق سے نام لوگ مسلم لیتے ہیں، مسلم کمیونٹی میں ہی، پرانے لکھنؤ کی بات ہے، پتہ نہیں ابھی ہیں حیات کی نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگوں نے یہ مشہور کروایا، کچھ بات تو رہی ہوگی، کہ ان کے وہاں ڈیلیوری کا ایک کیس گیا تو جو نرس تھی اس نے فون کیا کہ میڈم جلدی آئیے ورنہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی. تو ان کے بارے میں یا اور ڈاکٹرز کے بارے میں ایک نگیٹیوٹی میں کہتا ہوں پھیلائی گئی. ٹھیک ہے، تو تصور کیا قائم ہوا کہ ڈاکٹرز کے ہاں جب کیس پہنچتا ہے تو نارمل نہ کر کے عام طور پر سیزر کا پریوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے جو ڈاکٹروں کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف نیسسٹی آپریشن کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو ختم کیا جائے؟ نہیں. تو کسی چیز کے غلط استعمال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس قانون کو کالعدم کر دیں. اس غلط استعمال پہ پابندیاں ہونی چاہیے، اور یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے تو 3 سال کی جیل رکھی ہے. ہونا یہ چاہیے معاشرے کو اتنا مضبوط، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو اس کے وہاں سے کھانا پینا ختم کر دے گا. تو ہر کوئی اپنے لڑکے کو جو ہے وہ کہے گا کہ یار پورے خاندان سے کٹ کے رہ جاؤ گے، بھیا تمہارے حالات، تمہاری بیوی کے جو حالات ہیں، اللہ کے واسطے یہ مت کرنا کہ تم طلاق دو، 3 طلاق مت دینا. ضرورت اگر ہے تو 1 طلاق لکھ کر کے بھیجوا دو، اپنے جو ہے لیگل نوٹس بھیجوا دو، تو آدمی ڈرے. تو سماج کا ایک آدمی سماج کا حصہ ہے نا، جائے گا. جی دوسرا سوال. جی طلاق جو ہے لوگ دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی مان لیا جائے. ایک بار میں 3 طلاق دے دیا اور اس کو کہتے ہیں ایک ہی مان لیا جائے، وہ ایک بار میں نہیں ہوگا. چلیے، آپ کا جو سوال ہے وہ میں جانتا تھا کہ چونکہ 3 طلاق کے تعلق سے زیادہ سوال آئے گا. مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان کے ہاں 3 طلاق 1 طلاق ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ مانتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک 3 1 ہے، لہٰذا 3 1 ہے. اس پہ کیا لڑنا، یہ علماء کا اپنا جو کام ہے وہ لڑتے رہیں، اپنا علم دلائل کی جو بات ہے وہ دیتے رہیں ایک دوسرے کو، امت کو نہیں پڑھنا. دوسری بات، ہمارے شیعہ بھائی بھی 3 کو 1 مانتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں، جو 3 کو 1 مان رہا ہے بھائی، کیا پریشانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیگر مسائل میں آپ ایک امام کی اتباع کر رہے ہیں اور آپ نے اسلامی قانون کو توڑا یہاں پر، اس کے سارے عواقب، سارے نتائج کو چھوڑتے ہوئے، اور جب پھنس گئے، پہلے علماء کی یاد نہیں آئی، جب طلاق دینا ہوا اپنے غصے کا اظہار کر دیا، ناجائز طریقہ استعمال کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے بعد علماء کے پاس پہنچ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ 3 ہو گئی، اس کو 1 قرار دے دیجئے. تو جو ذمہ دار عالم دین ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی میرے علم کی روح سے ایسا نہیں ہے. باقی آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اور اب تو جو فیصلہ ہے اس نے تو کہا کہ 3 1 بھی نہیں ہے، 3 1 بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو 3 سال کی سزا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ 3 کا غلط استعمال کر رہے تو 3 سال جیل میں رہ کر کے آئیں، اس کے بعد بتائیں کہ علاج ہوا کہ نہیں ہوا. میرے خیال سے کافی اور شافی علاج ہو جائے گا. میں اس قانون کی تائید نہیں کر رہا ہوں، نہ مخالفت کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اسلامی قانون کو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو اللہ دوسرے راستے پیدا کر دے گا کہ دماغ صحیح ہو جائے. تو اس کو اس سینس میں لیا جائے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کئی بیانوں میں یہ سنا ہے صرف عورتوں کے بیچاری سمجھ کر کے بیان ہوتے ہیں، لیکن جو نوجوان آج کل جیل میں ہے بے قصور، طلاق وہ اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں چلے جاتے ہیں، اس پہ تیاری کر کے کبھی ایک بار بیان کیا جائے. اچھا، ان کا کہنا بہت اچھی بات ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گھریلو معاملات ہیں اس میں بسا اوقات بہت سے وہ نوجوان جن کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ پھنسا دیے جاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کبھی گفتگو. آپ کا یہی کہنا ہے؟ ایک بات میں عرض کر دوں کہ وہ سیمینار جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں کچھ رپورٹس تھی میرے سامنے، آج بھی وہ آرٹیکل رکھا ہوا ہے میرے پاس جو میں نے وہاں پر جو پیپر پریزنٹ کیا تھا، اس میں وہ پورا ڈیٹا ہے میرے پاس اتفاق سے کہ
عورتیں ہی ظالم بھی ہیں، عورتیں ہی مظلوم بھی ہیں. جہاں پہ وہ پاور میں ہیں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو ورغلا کر بہکا کر کے اس کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرے. ورنہ عموماً اپنے نوجوانوں سے جو میں ملا ہوں، مجھے امید ہے کہ نوجوان اپنے آپ میں ایک دم بھٹکا ہوا ہو، کنارے ہو گیا ہو، کوئی مطلب نہ رکھتا ہو، ممکن ہے وہ ظلم کرے. ورنہ عموماً نوجوانوں سے امید نہیں ہے. اس میں عورتیں ہی ظالم بھی ہیں، عورتیں ہی مظلوم بھی ہیں. اور اس رپورٹ کا کہنا یہ تھا کہ 1/4 کیسز میں عورتیں ہی ظالم بھی ہیں، عورتیں ہی مظلوم بھی ہیں. اس نے ثابت بھی کیا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ دراصل ہمارے گھروں میں جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھاوج ہے تو اس کے ساتھ جتنا بھی ظلم کرو وہ درست ہے. وہی ایک بات کہ ہمارا داماد کتنا سمجھدار ہے، باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ جتنا کماتا ہے میری بیٹی کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا ہے، اور یہ بیٹا میرا کتنا نادان ہے، جو کماتا ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے. ہمارا معیار بدل رہا ہے، ہماری سوچ بدل رہی ہے. اس کی وجہ سے پریشانیاں بہت بڑھ رہی ہیں. اور جو سچائی سماج کی ہے وہ یہی ہے. اور نوجوانوں کے تعلق سے جو میں امید رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ سروے کر لیں، میں اپنی امید پہ غلط نہیں ہوں کہ نوجوان خود سے ظلم نہیں کرتا ہے. بہت کم کیسز میں ان کو اب یا تو وہ بیوی کے کہنے میں آ کر کے ماں باپ کو لات مارتا ہے، دھکے دیتا ہے، تو بھی اور وہاں پر جو ہے ذمہ دار بن رہی ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر ایک شخص چور ہے تو وہ صرف ایک شخص نہیں ہے، وہ کسی عورت کا بیٹا ہے، کسی بہن کا وہ بھائی ہے، کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے. تو یوں ایک بہت بڑا میدان ہے عورتوں کے پاس. تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں اپنے گھروں میں بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جو ماحول ہے وہ اللہ کے واسطے ختم کریں. خود ہی ظالم خود ہی مظلوم نہ بنیں. جہاں پر ہمارے پاس پاور ہے وہاں ہم اپنی بہو کو ستاتے ہیں، پھر ہماری بیٹی جاتی ہے اگر وہاں پر بھی وہی ماحول ہوا اتفاق سے تو پھر جیسے کو تیسا ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے گھروں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور اگر مردوں کے علم میں آ جائے کہ اندرون خانہ کچھ گڑبڑی چل رہی ہے تو صاف صاف رویہ ہونا چاہیے انصاف والا کہ بہو تم بھی سن لو کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ میرے نام پر دھبا آئے، اور بیٹیوں اور تم بھی سن لو کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ایک ذمہ دار کو ذمہ دار کی حیثیت سے بہرحال کھڑا ہونا ہے. تو جو قرآن قوام کہتا ہے اس کا مطلب ظالم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ایڈمنسٹریٹر، ذمہ دار. تو ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے وہاں پر آنسو بھی بہا دے، اور جہاں پر سختی کی ضرورت ہے وہاں پر بیجا نہیں لیکن ضرورت کی حد تک ذمہ دار کے ہاتھ میں سختی بھی ہونی چاہیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ 12 بج رہے ہیں. فرمائیں آخری سوال. کوشچن ہے کہ جی. جیسے کہ آپ نے بولا کہ 3 بار میں اس کو 3 پروسیس میں طلاق دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پروسیس صرف مینس کے لیے ہے کہ وومنس کے لیے بھی ہے؟ وومنس چونکہ طلاق نہیں دیتی ہیں اس لیے ان کے لیے کیا پروسیس ہے. گزرنا ان کو ہے بھائی. مرد کو ذمہ دار سمجھا گیا. جیسے ایک جگہ پر آدمی کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی باس غلطی چھوٹا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ذمہ داری کس کی ہے؟ باس کی ہے. بھائی اس طرح مت کرو. تو شوہر کو گویا کہ باس بنایا گیا. ایک سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. اب ذمہ داری اگر عورت نادانی کر رہی ہے تو ذمہ داری شوہر کی، اس کو سمجھائے گا. یہ تو بات تب ہوئی جب عورت کی طرف سے نادانی. اگر شوہر کی طرف سے نادانی ہو تب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ایک سمجھدار بیوی کوشش کرے گی کہ کس طرح ہینڈل کر لے اپنے سے، پھر کوشش کرے گی نئی بات بنے گی. ایک ہی گھر میں رہ کر کے زبردستی شوہر اس کے بستر پہ پہنچ جاتا ہے تو غصہ ہو کر کے میکے بھی چلی جائے گی. یقیناً یہاں پر اگر چونکہ شوہر غلط کر رہا ہے تو بات جلدی باہر چلی جائے گی. عورت کی غلطی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے چونکہ آپ کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے اس لیے آپ کو سوچ سمجھ کر کے کچھ پروسیس ہیں ان کو فالو کر لو. ایسا نہ کرو. عورتوں کے ہاتھ میں تو طلاق کا اختیار ہے نہیں، وہ آپ کو طلاق دے کے باہر تو نہیں کر رہی. تو اس لیے یہ ذمہ داری شوہر پہ ڈالی گئی. جی فرمائیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ عورتیں غصے میں کہتی ہیں مجھے طلاق دے دو، ہاں اور اس نے یہ ہاں کہہ دیا شوہر نے، ہاں طلاق ہو جائے گی.
پہنچا دیں، پھر اس کے بعد جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ. کچھ ایسی کوشش کی جائے گی، اور وہاں پر تو خاص طور پہ خواتین میں ذرا سا اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. ہاں کوئی ذمہ دار یا وہاں پہ کوئی خاتون کو ذمہ دار بنا دیں کہ وہ اپنے حساب سے پرچہ تقسیم کر دیں. اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں بھی آتا ہے، ان کو بھی خلجان ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری اختلافی ہو رہی ہے، حالانکہ بات انہی کی ہوئی ہے، تو بھی لگتا ہے تو بہرحال ان کا ہونا چاہیے. دعا کر لیں 1 منٹ کی مختصر سے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، یہ قرآن کی مجلس، قرآن کی محفل، قرآن سمجھنے کی، قرآن کو دل میں اتارنے کی، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی مجلس. اے اللہ، ناپاک زبانوں والا انسان قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھائے، بڑی جسارت ہے، لیکن اللہ آپ نے ذمہ داری دی ہے، اس لیے ذمہ داری کی ادائیگی کی کوشش ہو رہی ہے. اے اللہ، آپ کے قرآن سے ہٹ کر بھی آپ کے قرآن کو سمجھانے کے لیے اور چیزوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، دنیا کے قوانین کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اے اللہ، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو، قرآن کی حق تلفی ہو، تو اے اللہ محض اپنے فضل سے اس کو معاف فرما. اے اللہ، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، ان سب سے پہلے ان پر ایمان لانے کی، دل میں اتارنے کی، اے اللہ عمل میں لانے کی اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم ذلیل ہیں. قرآن کو مکمل طور پہ نہیں لیتے، اس لیے دنیا ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے. اے اللہ، ہمیں مکمل قرآن والا بنا، سنت والا بنا، اپنے نبی کی سیرت والا بنا. اے اللہ، جو تیرے احکامات ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، سمجھا سکیں نہ سمجھا سکیں، لیکن اس سے بہتر کچھ بھی نہیں. مولا، کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے دماغوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ، اپنے قانون پر یقین اور اعتماد نصیب فرما. اے اللہ، اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرے قانون کا کچھ نہ بگڑے گا. لیکن اگر ہم نے تیرے کسی قانون پہ انگلی اٹھا دی تو تیرے اوپر انگلی اٹھائی. مولا، یہ جسارت بہت سے مسلمان کر رہے ہیں. اے اللہ، نادانی میں کر رہے ہیں تو ان کو معاف فرما. اے اللہ، جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، اور جو تیرے سامنے بغاوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اے اللہ تو خود ان کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ، جو دین کا مذاق اڑانے کی نیت سے، کوئی بھی ہو، اپنا ہو غیر ہو، اگر دین کا مذاق اڑانے کی نیت سے کھڑا ہو رہا ہے، اے اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ تو اس کو عبرتناک سزا دے. اے اللہ تو اس دنیا کو دکھا دے تیرے قانون سے ٹکرانے والے اور تیرے قانون کے سامنے آنے والوں کا انجام کیا ہونا چاہیے. اے اللہ، دنیا کے لیے عبرت بنا دے. اے اللہ، سب سے پہلے لیکن ہمیں مکمل طریقے پر مسلمان بنا دے. اے اللہ، مکمل اپنا بنا لے. اے اللہ، جو کمی رہ گئی اس کمی کو دور فرما دے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ